لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود الشريف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی ابتدا پیش کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث آپ کو سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جان والی چیز، ہر وہ چیز جس کی پیدائش ایک مرتبہ ہو چکی، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب مزہ جب انسان چکھتا ہے تو کچھ مزہ اسے کڑوا محسوس ہوتا ہے اور کچھ میٹھا محسوس ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو انسان جب اپنے منہ میں داخل کرتا ہے تو اس کا مزہ کیسا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا بھی مزہ چکھا جائے گا. اب موت کا مزہ کیسا ہوگا وہ اپنے اعمال کے اوپر ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. اگر ہم نے دنیا میں وہ کام کیا جسے اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، نیک لوگوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، ہمارا صبح سے شام اور شام سے صبح دن رات ہر عمل اس مطابق ہے جس مطابق اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو جب ہماری موت آئے گی، موت کا وقت ہوگا، تو پھر اس کا جو مزہ ہوگا وہ بھی ٹھاس والا ہوگا.
اس وقت جو ہم مزہ چکھیں گے وہ مٹھاس والا ہوگا. لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر ہمارے اعمال و افعال کی دار ہیں تو پھر مزہ میں کروا. جانا ہر ایک کو ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان کی جب آنکھیں کھلتی ہیں، پیدائش ہوتی ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا زوال بھی ہے. ایک پودا لگاتا ہے انسان چھوٹا سا، ایک وقت آتا ہے کہ پودا اپنے شباب پر ہوتا ہے، اپنی جوانی پر ہوتا ہے، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے یا یوں ہی سوکھ جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے انسان ہے کہ وہ بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جانے کا وقت معلوم نہیں. اللہ کو یہ وقت معلوم ہے. تو کچھ وہ ہے جس کا وقت بچپن میں آ گیا، اسی وقت اس کی دوڑ کٹ گئی، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. کچھ جوان ہوتا ہے، وہاں اس کی موت آتی ہے، اور کچھ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، وہاں موت آتی ہے. آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرحوم سے فرمایا کہ اگر تمہیں جب کسی انسان کو لینا ہوتا ہے کچھ علامت بھی بتا دیا کرو. تو ملک الموت نے فرمایا، یا اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کا موت ہوتا ہے، کسی کو لینے کا وقت آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، تو اسے پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ تمہارے موت کا وقت قریب آ چکا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا بیماری کی صورت میں جب انسان بیمار ہو جائے تو اسے حکم اللہ اوپر والے سے کہ تمہارا وقت قریب آ چکا. جب انسان کے دانت ٹوٹنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا وقت قریب آ چکا. جب بال سفید ہو جائے تو سمجھنے لگو کہ تمہارا وقت قریب آ چکا. جب بدن سے طاقت و قوت گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا وقت قریب آ چکا. یہ ساری خبریں پہلے ہی دے دی جاتی ہے کہ اب تمہارا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمر 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے، اب کوئی انسان بچپن میں مرتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں ہوتا ہے، تو تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے، ایوریج ایک نکالا جائے تو وہ وہیں پر پہنچ جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر ہے. ہم اور آپ اور جو بھی مخلوقات ابھی ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں 17 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے. ایک مرتبہ خان میں اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فرمایا ہے اللہ کے نبی بتا دیجئے کہ موت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا. وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایسا لگتا ہے 5 دن 5 مہینے یا 5 سال مجھے زندہ رہنا ہے. سمجھ میں نہیں آئی یہ باتیں کہ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے. لیکن اس وقت خواب کی تعبیر بتانے والے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ موجود تھے. ان کے پاس اطلاع جاتی ہے، خبر جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا گیا. اللہ کے حبیب نے یوں اشارہ فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس اشارے سے یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ 5 مہینے 5 دن یا 5 سال، بلکہ یہ بتانا ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کو اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس میں
5 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی دنیا میں کسی کو نہیں۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں قیامت کے کچھ علاماتیں بتا دی گئی ہیں کہ اگر یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، ماں باپ کو گالم گلوچ دینے لگے، یہ سب تو نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ سورج جس طرف سے طلوع ہوتا اس کے برعکس اس کے الٹے طرف سے طلوع ہونے لگے، ڈوب کر فوراً نکل آئے، یہ سب بڑی علامتوں میں سے ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ظہور ہونے لگے تو سمجھ جائے قیامت قریب آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قرآن کریم میں یہ اشارہ تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آگے فرما بارش کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کتنی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ ایک چیز قیامت کب آئے گی، دوسری بارش۔ دیکھ لیں صبح سے ابھی اس انسان یہ سمجھ رہا اب ہوگی بارش، لیکن صبح سے شام ہو گئے، رات ہونے والے بارش نہیں ہو رہی، لیکن انسان کی اثر کر رہی وہ تھوڑی دیر میں لگتا ہے برسنے والا ہے۔ کیوں؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔ ہو سکتا ہے اسے موسم دکھلانے کے باوجود بارش نہ ہو، یا موسم ایسے نہ ہو اور بالکل دھوپ کھلے ہو اور آسمان میں تارے چکمگا رہے ہو اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کرے۔ فرمایا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور فرمایا کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی نطفہ گیا ہے، ابھی پہلا ہی دن یا پہلا ہی مہینہ ہے، کوئی بھی اس کی تحقیق نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب بچے مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں تب جا کر مشین سے پتا چلتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور فرمایا کہ ایک وہ چیز کہ انسان کل کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، کیا نہیں کرے گا، اپنی ڈیوٹی پر جائے گا یا نہیں جائے گا، کل کے دن کیا ہونے والا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور 5ویں چیزیں فرمائی کہ کس انسان کی موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بچپنے میں آئے گی، گھروں میں آئے گی، مکانوں میں آئے گی، دکانوں میں آئے گی، بازاروں میں آئے گی، کس وقت اور کہاں آئے گی، اس کے بارے میں علم اللہ کو ہے۔ ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، صحت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر نظر آ رہا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ چند منٹ میں وہ ہم سے بات کر رہا ہے، چند منٹ کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کان کی سماعت ختم ہو جائے گی، اور اس انسان کو ہم یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیں گے۔ نہیں معلوم۔ ہر انسان کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ پانی کا بلبلا جس طریقے سے بارش پڑتا ہے بلبلے نکلتے ہیں اور پھر کچھ منٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور فوراً زمین پر گرتے ہی مٹی کے اندر جذب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں. یہ انسان کی زندگی بھی یوں ہی ہے, بلبلے کے مانند ہے کہ بس پتہ ہی نہیں کب روح نکل جائے اور انسان ڈھیر ہو جائے. جب انسان نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے روح بھی جو ہے آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. جب انسان برا ہوتا ہے تو فرشتے سختی سے نکالتے ہیں. اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بعد تشریف لائے. ان کے روح نکلنے کا وقت قریب تھا, موت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. دیکھا کہ ملک الموت اپنی انگلی داخل کر کر ان کے سینے میں روح کو نکال رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ملک الموت میری امت کے لوگ ہیں یا نیک لوگ ہیں, ان کا روح تو آسانی سے نکال لیا کرو. ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں ان کا روح میں آسانی کے ساتھ نکالوں. یہ انگلی کو داخل کر کر نکالنا یہ آسانی کے ساتھ ہے, یہ آسانی کے ساتھ ہے. ورنہ گنہگار اور فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں تو پورا ہاتھ ہی اس کے سینے میں داخل کر دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی, کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہوگی. انسان کے پورے جسم پر روح قابض ہے, ہر ایک جگہ میں روح گھوم رہا ہے, جہاں جہاں روح ہے وہاں وہاں جان ہے. جی ایک اونی کو اگر کاٹا جائے تو جس جگہ یہاں روح ہے وہ دیکھیے کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اب پورے روح کو جب نکالا جائے تو کتنی تکلیف ہو ایک ساتھ. تو موت کے وقت کی جو شدتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ وہی جانتا ہے, وہی جانتا ہے جس کی موت آ رہی ہے. یہاں تو کھڑے ہیں اس لیے ہمیں آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ معلوم ہی نہیں کب ہمارے پتے کٹ جائیں اور ہمیں معلوم نہ چلے. اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جاتے تھے تو خوب رویا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے, اگر یہاں بیڑا پار ہو گیا تو سارے راستے آسان ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس جاتے ہیں, بہت سے قبریں ہوتی ہیں وہاں, اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ آواز نکالتے ہیں کہ اے لوگوں تم تو دنیا سے چلے گئے ہو, تمہارے کیا حال ہے تم جانتے ہو. حسرت افسوس میں اگر تم اعمال نہ کیے ہوگے اچھے تو حسرت افسوس میں ہوں گے. کوئی دنیا میں کسی کا نہیں ہے اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں. تم چلے گئے تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی, تم چلے گئے مکان چھوڑ کر تمہارے مکانوں میں دوسرے لوگ رہنے لگے, تمہارے مکان کو دوسرے لوگوں نے بسا لیا, تمہارے بال بچوں نے تمہیں بلا دیا, تمہارے جائیداد کو تقسیم کر لیا آپس میں. تمہارے لیے نہ فاتحہ کا ٹائم ہے نہ درود کا ٹائم ہے, نہ تمہارے مالوں میں سے تمہاری زمینوں میں سے کچھ بیچ کر رائے خدا میں لگا رہے ہیں تاکہ تمہارے اعمال بڑھ جائیں. کوئی تمہارا نہیں, تم ان کے لیے کرتے رہے, سود کا کام کرتے رہے, بیاج کا کام کرتے رہے, تم اس کے لیے نماز کو چھوڑتے رہے, تم ان اولادوں کے لیے بیویوں کے لیے دن اور رات کو اکٹھا کرتے رہے, دنیا بنانے کے لیے مکان بنانے کے لیے کرتے رہے. تم نے آخرت کی تھوڑی بھی فکر نہ کی, تم نے آخرت کی تیاری تھوڑی بھی نہ کی. یہ دنیا عارضی ہے, دنیا کی چیزیں بھی عارضی ہیں, وہاں وہ دائمی ہے. اگر جو انسان دنیا سے محبت کرتا ہے, دنیا سے دل لگاتا ہے, ایک نہ ایک دن اسے دنیا چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے دل لگاتا ہے, تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے اللہ سے جا کے ملاقات کر لے گا.
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। यहां यही आते हैं लोग और चले जाते हैं। दुनिया की मोहब्बत आरजी, यहाँ का मकान आरजी, यहाँ का इंसान आरजी है। आरजी का मतलब है कि उसे खत्म होना है। और आखिरत की सब कुछ दायमी है, सब कुछ दायमी है, बाकी रहने वाली चीज है। यहां तो बस आंख बंद होने की देरी है। लोग कहेंगे कि कितनी जल्दी से अब यहां से हटा दिया जाए, हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं। हमारे और आपसे पहले भी इस धरती पर ऐसे लोग थे जिनके चेहरों को देखकर लोग रश किया करते थे, जिनके चेहरे पर एक धब्बे भी दाग के नहीं थे, जिनके कपड़ों से इत्र की खुशबुआं आया करती थी, जिनकी शान और शौकत थी कि उनके बोलियों से लोग दूर दूर तक कांप जाते थे, जिनके ज्यादा इज्जत एहतराम हुआ करता था। लेकिन आज वो गल गए और सड़ गए, कब्रों में दाखिल हो गए, कोई उनका नाम लेने वाला भी बाकी ना रहा। उनकी जमीन और जायदाद सब खत्म। इसलिए मेरे भाई, मौत यकीनी है, बरहक है, इसलिए अपने आप को बनने से पहले तैयारी कर। ये तो सब जानता है ना इस बात को कि मौत क्या है, यकीन या बरहक है, लेकिन कफन जरूरी नहीं है। जी, मौत आनी जरूरी है कि मौत आएगी, लेकिन कफन के बारे में नहीं मालूम कि कफन मयस्सर होगा या नहीं होगा। सुनते नहीं खबरें, ऐसे ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसे लोग कट जाते हैं ट्रेनों के हादसात में, ऐसे लोग जल जाते हैं जो मर तो जाते हैं लेकिन कफन नसीब नहीं होता, कफन नसीब नहीं होता। जमीनों के मालिक है, मकानों के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक है, दुकानों के मालिक है, लेकिन उसके बावजूद कफन नसीब नहीं होता। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा, वहां के मुतालिक पढ़ा कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है पानी में डूबने की वजह से। घर वाले तलाश करते हैं, मिलता नहीं। बिन आखिर वो बहता बहता पानियों में एक जगह पहुंच जाता है। पुलिस वालों को इत्तला दी जाती है, वो उसके लाश को निकालते हैं, उसके बाद फोटो वगैरह खींचा जाता है। लाश भी बिल्कुल फूल चुका है और गांव वाले के करीब में जगह उसके हवाले कर दिया जाता है कि इसकी तजहीज़ और तकसीम की जाए। कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इत्तला हो जाती है, अखबार में खबरें छप जाती हैं। कितने देर लाश को रखा जाता, फल फूटने के करीब था, फूल गया था, फटने के करीब था। बिन आखिर गांव में ऐलान होता है मस्जिदों में कि फला शख्स का इंतकाल है जो अजनबी है, जिसे कोई नहीं जानता, इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। तो उसके लिए चंदा होने लगे, उसके लिए पूरे गांव में चंदा होने लगा, उसके कफन के लिए इंतजाम होने लगे। तमाम लोगों ने कुछ कुछ मदद की, उसकी तजहीज़ और तकसीम कर दी गई। कुछ दिनों के बाद जाकर खबर हुआ कि फला जगह का रहने वाला था, 15 मुरब्बा मील का मालिक था, इतनी जमीनें थी उसकी, 50 बीघे का मालिक वो आदमी, 2 बीवियां थी उसकी, 4 लड़के थे उसके। लेकिन ऐसे आदमी के जनाजा के लिए कफन भी चंदे से दिया जा रहा है। पता क्या चला, इतने मालिक होने के बावजूद कफन नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, अपने आमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, उसकी तफसीर की
ایک حدیث پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو ہٹا دیجیے یہاں سے، سب کو ہٹا دیجیے۔